الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سلسلے وار بیان کی جا رہی ہے اللہ کی کرم نوازی سے۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں غزوہ خیبر کے واقعات پورے ہوئے۔ ابھی جو اہم واقعہ آ رہا ہے وہ 8 ہجری میں ہوا، وہ ہے اپنا عمرۃ القضاء، کہ خیبر سے جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو کچھ دن آپ مدینے میں ٹھہرے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمرے کے لیے جانا ہے اور ہمارے ساتھ وہی چلیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ تھے۔ تو حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے بڑا ضد کیا تھا اور نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، اور حضور کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ صلح کی تھی کہ حضور نہ آئیں۔ تو آخر یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال حضور آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اس سال نہ آئیں۔ تو اگلے سال آپ نے تیاری فرمائی، تو صلح حدیبیہ میں جو 1400 صحابہ تھے وہی تیار ہوئے، اور 600 صحابہ اور بھی تیار ہوئے، تو یہ 2000 کا لشکر بن گیا۔ اور صلح کے مطابق شرط یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ بغیر ہتھیار کے آئیں گے، خالی تلوار ہوگی جو بھی میان میں بند ہوگی، وہ اگر کوئی لانا چاہے تو لا سکتا ہے، باقی ہتھیار نہیں لائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو منتخب فرمایا، بشر بن عباد اور حضرت محمد بن مسلمہ کو، اور ہتھیار ان کو دیا، اسلحہ، اور کچھ اور بھی لوگ دیے کہ وہ اسلحہ لے کر پہلے روانہ ہوئے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ جو صلح کے مطابق یا رسول اللہ ہم تو اسلحہ تو نہیں لے جا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اندیشے کے پیش نظر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ قریش جو ہے وہ صلح کو توڑ ڈالیں اور ان کا پاس اور لحاظ نہ رکھیں۔ تو اسلحہ بہرحال ان کے بالکل ساتھ نہیں تھا، آگے پیچھے یعنی ان کے لیے ایک جماعت آپ نے الگ سے مقرر کی ہوئی تھی۔ تو پھر آپ جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور منزلیں طے کرتے کرتے آپ جب مکے کی طرف پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، تو طواف آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ نے طواف کیا۔ آپ سوار تھے، قصوہ جو آپ کی اونٹنی پر، اس پر، اور جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خیبر کا والی آپ نے مقرر کیا تھا، وہ آپ کی اونٹنی کی مہار لے کر آپ کو طواف کروا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اشعار کہہ رہا تھا، نعتیہ اشعار تھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اور ثنا خوانی میں وہ نعت کہہ رہا تھا۔ تو کسی صحابی نے اس کو کہا کہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ہم، تو اس پر تم تحلیل کہو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو جواب دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو ہماری نعت کہنے دو، ہماری نعت جو ہے یہ کافروں پر تیر اور نیزوں سے بھی سخت ہے۔ تو کافر یہ کھڑے ہوئے تھے اصل میں، جب آپ نے عباد بن بشر اور محمد بن مسلم کو اسلحہ کے ساتھ بھیجا تھا، تو قریش کی ایک جماعت نے ان کو دیکھا تو پوچھا تھا کہ یہ اسلحہ، یہ لوگ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام عمرہ قضا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم ایک دن پہلے آ گئے، حضور بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ سن کر قریش پریشان ہو گئے تھے، اور وہ ساتھی جو قریش کے تھے انہوں نے جا کے مکے میں خبر کر دی کہ حضور آ رہے ہیں۔
تو یہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یعنی پوزیشن لی ہوئی تھی خالی حضور کو دیکھنے کے لیے، لشکر کو، تو خانہ کعبہ میں بھی یہ لوگ موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے طواف کیا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے شان میں شعر کہہ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام مسرور ہو رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا، عمرہ بھی مکمل کیا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ حضرت جعفر طیار کو بھیجا، اور حضرت بی بی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور بی بی میمونہ کا بہنوئی تھا جناب حضرت عباس، تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ وکالت کا حق جو ہے وہ حضرت عباس کو دیا، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا جناب بی بی میمونہ سے، اور جو حق مہر طے ہوا وہ 400 درہم تھے، جو کہ آپ علیہ السلام نے ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے تحت مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنا نہیں تھا، تو 3 دن پورے ہوئے تو کافروں نے یہ میسج بھیجا کہ آپ وہ 3 دن پورے ہو گئے تو آپ مکہ چھوڑ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے، جو یہ لوگ آئے تھے سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ، ان کو آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ رہنے دو یہاں، میں شادی بھی کر رہا ہوں، اور اس کا طعام اور ولیمہ جو ہے آپ لوگوں کو بھی کھلاؤں گا۔ تو انہوں نے بڑی بے رخی سے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہیں یہ ہماری زمین ابھی چھوڑ دیں، جس طرح کا انجام ہوا تھا آپ سے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کو غصہ آیا، اور انہوں نے سہیل بن عمر اور حویطب کو بڑے سخت لفظوں میں کہا کہ تم لوگوں کی ماں تمہارے اوپر روئے، اور یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ زمین جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے چھوڑیں گے، اور تمہارے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت سعد کے الفاظ اور لب و لہجہ دیکھ کر نبی علیہ السلام مسکرائے، اور پھر حکم دیا پورے لشکر میں سے کہ کوئی بھی جو ہے وہ رات تک مکے میں نہ رہے، اور سارے لوگ مکہ چھوڑ دیں۔ پھر آگے آپ نے ایک منزل کی، اس منزل کا مقام کا نام تھا صرف، وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں پر آپ کی بی بی میمونہ سے شادی ہوئی۔ مکہ چھوڑتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ام عمارہ ہیں بنت حمزہ، حضرت حمزہ کی بیٹی، وہ یہاں رہ رہی ہے، اس کو کیوں نہ ہم لے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو لے چلو۔ تو وہ گئے ہیں پھر مدینۃ العالیہ۔ تو جب مدینے میں پہنچے تو اس بی بی ام عمارہ پر ایک قسم کا صحابہ کا آپس میں بحث ہوا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے پاس رہے بی بی فاطمہ کی پالنا میں، اور حضرت جعفر کہنے لگے کہ یہ میرے پاس رہے، حضرت زید بن حارث کہنے لگے کہ یہ میرے پاس رہے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ جو ہے ام عمارہ حضرت جعفر کے پاس رہیں گی، کیونکہ جعفر کی جو گھر والی تھی بی بی اسما بنت امیس، وہ ام عمارہ کی خالہ لگتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے واپس تشریف لائے تو آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا نبی علیہ السلام کا خواب کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، اور جب کہ آپ اپنا محلقین رؤوسکم یعنی سر منڈوائے ہوں گے، تو اور آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اسی آیت میں کہ پھر وہ فتح قریب بھی جو ہے وہ بھی نزدیک ہے۔ اس میں یعنی اشارہ تھا کہ ابھی مکہ عن قریب فتح ہوگا۔
اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہوا ہے غسان کے بادشاہ جبلہ ابن ابہم کا۔ اسی سال نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اسلام کی خط بھیجا اور وہ مسلمان ہوا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں تحفے طوائف بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ اسلام پر قائم رہا۔ پھر ایک حج کے دوران جب حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، تو ایک قبیلے فزاری کا ایک شخص تھا جس کا پاؤں اس کے احرام پر یا اس ڈریس پر آ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کا جو لنگی تھی وہ اتر گئی، جس پر جبلہ کو غصہ آیا اور اس نے اس فزاری کو منہ میں ایسا یعنی غصہ لگایا جس سے اس کا ناک ٹوٹ گیا، اور وہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس گیا۔ تو حضرت عمر نے اس جبلہ کو اپنی دربار میں طلب کیا اور حکم فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ قصاص دینا پڑے گا، جس طرح تم نے اس فرازی کا ناک ٹوٹا ہے اسی طرح جو ہے یہ تمہیں بھی غصہ لگائے گا اور تمہاری بھی اس طرح ناک توڑ دی جائے گی۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں عام انسان تو نہیں ہوں، تو ایک عام آدمی مجھ سے کس طرح بدلہ لے سکتا ہے اور میں اس کی بات کیوں مانوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلام میں امیر اور غریب کا درجہ برابر ہے، اور غریب ہے اور کوئی بادشاہ ہے لیکن قصاص وہی ہے، یہی اسلام کا قانون ہے۔ تو جبلہ بن ابہم عرض کرنے لگا کہ مجھے آپ ایک رات دے دیں، میں اس پر سوچتا ہوں اور صبح میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور پھر اسی رات جو ہے وہ بھاگ گیا اور قسطنطنیہ میں جا کے پھر دوبارہ عیسائی بن گیا اور اس عیسائی مذہب پر ہی وہ فوت ہو گیا، عیاذا باللہ، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے فروا بن عمرو خزائی کا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن نصیحت آموز ہے کہ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ فروا بن عمرو خزائی مسلمان ہوئے اور روم کا جو بادشاہ تھا، روم کے بادشاہ کی طرف سے یہ فروا بن عمرو خزائی عمان کا عامل تھا، گورنر تھا، اور یہ مسلمان ہو گیا اور ایک غلام کے ہاتھوں نبی علیہ السلام کے پاس خط بھیجا اور تحفے طوائف بھی بھیجے، اور خط کا مضمون اس طرح تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہی پیغمبر علیہ السلام ہیں جس کی بشارت ہمارے کتابوں میں جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی ہے۔ تو اس کے خط کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خط لکھا، اور اس کا متن یہ تھا کہ تمہارا خط ہمیں پہنچا جو کہ تمہارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے اور اسلام کے احکام نماز، زکوٰۃ، حج، روزے ادا کرتے رہے تو تم دنیا اور آخرت میں سعادت کو پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ خط آپ نے واپسی غلام اسی کو دیا اور اس کو کچھ رقم بھی دی اور روانہ کر دیا۔ فروا کی خبر یعنی جب بادشاہ کو پہنچی، روم کے بادشاہ جس نے اس کو گورنر کیا تھا، تو بادشاہ نے اس کو بلا کر کہا کہ تم اسلام میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، چونکہ حضور علیہ السلام آخری اور سچے نبی ہیں جس کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے، اور تم یہ بات خود بھی جانتے ہو مگر تم ایمان جان بوجھ کر نہیں لاتے۔ تو بادشاہ نے آخر کار جو ہے وہ کہا کہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم جو کچھ کرو، لیکن میں ابھی اسلام کو یا پیغمبر اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر بادشاہ نے اسے قتل کرا دیا اور قتل کرانے کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا۔
تو یہ ہے ایمان کی شمع جب دلوں میں روشن ہوتی ہے تو وہ کسی نقصان اور فائدے سے بالا تر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا نبھاتے ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ بھی ایسے ہو جائیں، ایسے لوگوں میں شمار ہو جائیں دنیا اور آخرت میں۔ تو فی الحال یہ قسط یہاں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر آگے کے جو مزید واقعات ہیں وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔